دینے والا کہ کیا بے گناہ ہوتے ہوئے ہم نے جیلیں نہیں کاٹی؟ کیا 6 سال بعد ہمیں آج بری ہونے کا لفظ سننے کو ملا ہے؟ تو کتنی اذیتیں تکلیفیں سہنے کے بعد، اور دوسرے کو جس نے کرپشن سے لے کر ملک کی سلامتی تک کوئی چیز سے کھیلنے سے پیچھے نہیں رہا اور آج بھی کہہ رہا ہے کہ میں کھیلوں گا، وہ دفاع سے کھیل جائے، وہ معیشت سے کھیل جائے، وہ مذہب سے کھیل جائے، وہ آنے والی نسلوں کے مستقبل سے کھیل جائے، اور ہمیں اور اس کو ایک پلڑے میں تولا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ چور اور ساتھ کو ایک پلڑے میں تول لیا جائے۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں اور کسی دباؤ میں آئے بغیر، کسی این آر او کے بغیر، آئین قانون کے تقاضے پورے کرنے کے بعد جو قانون آئین کہتا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ آج تو کہا جاتا ہے کہ 62A صادق اور امین تا حیات نااہل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہا جا رہا ہے فواد چودھری جیسے لوگوں کی جانب سے کہ جناب ایک شخص کو سامنے رکھ کر آئینی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ کون سا شخص ہے جس کو سامنے رکھ کر کون سا قانون بدلا گیا ہے، وہ کوٹ کریں، یا پھر یہ اعتراف کریں کہ آئین قانون بدلے بغیر نواز شریف کے ساتھ آئین قانون کی تشریح اپنی ضرورت کے تحت جس طرح کی گئی تھی، اب تو وہ نہیں ہے۔ اگر آج کوئی آئین قانون کی بدلنے کی بات کرتا ہے جو کہ بدلا نہیں، اس کے باوجود بھی شکر ادا کرو کہ آپ کے ساتھ تو وہ نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ تو قانون بھی وہی تھا، آئین بھی وہی تھا، تشریح ضرورت اپنی مرضی کی تھی۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ ہم وہ کسی کے لیے نہ خواہش رکھتے ہیں نہ توقع رکھتے ہیں کہ جو ظلم جبر ہمارے ساتھ ہوا وہ غیر آئینی طور پر کسی اور کے ساتھ ہو۔ ہاں، آئینی طور پر، قانونی طور پر جو جس نے جرم کیے ہیں، عمران خان جن کا لاڈلا تھا اور جن کا جرائم کرنے والوں کا سربراہ تھا، اس سے آئین کے مطابق سلوک قوم دیکھنا چاہتی ہے، اس کے بغیر معافی نہیں ہو سکے گی۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ایوان صدر میں مذاکرات کس حیثیت میں ہوئے، کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ کیا حکومتی رضامندی کے بغیر جو ہے یہ ملاقات ہوئی جو بھی ایوان صدر میں ہوئی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ این آر او اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو نہیں دینے دیں گے، وہ کون سی قوت ہے جو این آر او دینا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت حکومت آپ کے پاس ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو عمران خان کو این آر او دینا چاہ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں دینے؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ جو شخص صرف یہ کہتا تھا کہ میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے احتجاج کا کہ نئے انتخابات، وقت سے پہلے انتخابات، جب وہ اس چیز سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے تو پھر احتجاج کا مقصد اور تو کوئی رہ نہیں جاتا کہ مجھے این آر او دیا جائے، مجھے کیسز سے چھوٹ دی جائے۔ اب تو صرف اور صرف اس کا رونا دھونا ہی یہ ہے، اور جو مذاکرات کی میں بات کر رہا ہوں وہ فواد چودھری کا آپ کے سوال کا جواب وہ دے رہا ہے کہ ہماری کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور کس سے ساتھ بیٹھک ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی حکومت وقت کو بھی بیٹھنا چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی غیر آئینی قدم حکومت وقت کو بھی اجازت آئین نہیں دیتا کہ وہ کسی کی غیر آئینی خواہش کو پورا کرے، تو اس بیٹھک کا تو جواز ہی کوئی نہیں ہے۔
لطیف صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو گلہ کر رہے ہیں، آپ اس وقت حکومت میں موجود ہیں، آپ خود سے ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ دوسری بات یہ کہ آپ لاڈلے کی بات کرتے ہیں، تو کیا بتائیں کہ وہ فوج کا لاڈلا ہے، عدلیہ کا لاڈلا ہے، کس کا لاڈلا ہے؟ مطلب یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کلیئرلی، کیونکہ عدلیہ سے تو آپ کو بھی ریلیف مل رہا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ 13 جماعتیں پی ڈی ایم اس وقت حکومت میں ہیں، روزانہ 3 سے 4 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں عمران خان صاحب کے بارے میں جو چیزیں آپ لوگ بتاتے ہیں، عوام کو ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ عوام میں عمران خان کی پاپولیرٹی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ لوگ نہ جلسے جلوس کر سکتے ہیں، اور ضمنی انتخابات میں بھی جس طرح آپ شکست ہوئی، اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ریلیف عدالتوں سے مل رہا ہے اور اسے بھی مل رہا ہے، تو برائے مہربانی اس طرح موازنہ کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ عدالتوں کو دھمکیاں دیتا ہے اور اس پر اس کو معافی ملتی ہے۔ ہمیں 6 سال بعد جو غلط فیصلے ہوئے، جو جبر کے فیصلے ہوئے، ہمیں آج بری اگر کیا جا رہا ہے تو میرٹ پہ بری کیا جا رہا ہے، جس پر آج بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہمیں 6 سال بعد ہی صحیح ہمیں کم از کم انصاف ملا۔ اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم مطالبہ نہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ جو غداری یہ کر رہا ہے اس کا تو ادارے نوٹس لیں، مگر ہم غداری کا مقدمہ بنانے کی بجائے جو اس نے کرپشن کی ہے، جو اس نے سائفر کے حوالے سے ملک کی سلامتی سے کھیلا ہے، جو شوکت ترین نے، جو قاسم سوری نے جو آئین توڑا ہے، آئین شکنی کی ہے، اس پر ہم مقدمہ بھی بنا رہے ہیں اور اس کو سلاخوں کے پیچھے آپ کو لے جاتا دکھائیں گے بھی، وجہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کر نہ سکے۔ میاں صاحب اعلیٰ صاحب ڈیلی بزنس لائن سے کل عمران خان نے پشاور میں ہم نے طویل آئینی جدوجہد کی، کسی بھی غیر آئینی اقدام کی کوئی حمایت نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی اجازت دیں گے۔ پی ٹی آئی ورکرز کو بغاوت پر اکسانے کے لیے حلف لیا جا رہا ہے۔ ماضی میں عمران کے اقدام اور بیانات کو قوم نہیں بھولے گی۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔